بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی عباس ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایت میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایت کے مطابق ان کا رنگ سیاہ قد، اونچا اور کس قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسا انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 خدمات عطا ہوئی، ایک الخازن یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن یعنی اذان دینے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کا روز کا معمول بن گیا تھا، آپ کو اذیت دیتے اور لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا کرتے تھے، لیکن جنت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا یا رسول اللہ، آپ کا دیا ہوا درس ابھی تک یاد ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں، یعنی جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو برا لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی ابی حقیت کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اسی غرض سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کا ہی نام دیا اور وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بلال کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کرتے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آگے بخوشی اس سلسلے میں سرخم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح ابو حقیت کی صاحبزادی کی بیٹی کی شادی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کی گئی۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ازواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حال نہیں ہونے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی نہایت ایک پرہیزگار نیک خاتون تھی۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر اہم امور میں حضرت بلال کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع بہت کم نظر آئے۔ حضرت بلال حبشی ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ حضرت بلال حبشی نے اپنی زندگی میں
متعدد نکاح کیے لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ حضرت بلال نے مدینہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب عمروں نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اس دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت بلال کے بھائی نے جواب دیا، میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے، کیا کوئی بات بنی؟ حضرت بلال نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا ہوں، بلال کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کی رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس در تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا، تو انہوں نے آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا تو حضرت بلال نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ آداب سے اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں حاتف نے ندا دی کہ تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا و دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی حاتف غیبی پر سوچ میں پڑ گئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد حباب سے مشورہ کیا کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الکلانی سے موضوع ہے۔ آپ ہند الکلانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی اور اللہ نے آزادی بخشی ہے، رشتہ دو تو الحمدللہ، ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا، آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں۔ حضرت بلال مدینہ پہنچے تو کچھ عرصے بعد یمنی بھی مدینہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر بارگاہ رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال حبشی کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ حضرت بلال کا خیال ہے کہ ہماری بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کر لیں اور آپ کی کیا رائے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں، بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخلانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ حضرت بلال تو بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ حضرت بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہند الخوانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند الخلانی سے صادر ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخلانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت بلال حبشی کے طور بدل دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال خیریت تو ہے؟ بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زوجہ نے کہا
آپ کی حدیث کی تکذیب کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا ہند الخولانی کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا بلال بلال گھر پر ہے؟ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ بلال کی بیوی ہند نے عرض کیا نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پہ ہے۔ آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت ناراض نہ کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے تو ہند الخولانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی کوئی ایسی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت بلال حبشی اہل صفا میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفا میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اس طرح جب حضرت بلال کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس اور معاملات خدمت میں شادی کو نہ ہی بیوی کو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حائل نہیں ہونے دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ کے وسائل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکام سر بلند کیے رکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان صحابیوں کے جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔